سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم وبث ثواب هذه السورة وهذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واحشرهم مع النبي والآئمة الطيبين الطاهرين المعصومين۔ رب صل على محمد وآل محمد، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلوات قال رسول الاعظم ونبینا الاکرم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد وآل محمد۔ سرزمین عرب، علاقہ حجاز، وادی یثرب، شہر مدینہ، محلہ بنو ہاشم، بیت الشرف خطیب منبر سلونی۔ انتہائی میں بصیرت والے اور صاحب علم مجمع خطاب کر رہے ہیں۔ مجالس ہیں۔ سرزمین عرب، علاقہ حجاز، وادی یثرب، شہر مدینہ، محلہ بنو ہاشم، بیت الشرف خطیب منبر سلونی۔ عصمت و عفت معاب، گود خاتون بہشت امبر سرشت، ترائے ہجری 15 رمضان، قابل از طلوع آفتاب دنیا، حسن و جمال دا سورج طلوع ہوئے۔ لفظ توڑے معیار تے پورے نہیں اترے، یا تھوڑا مجمع اپنے آپ کو سمجھ کے نام علی نہیں لیا؟ یا علی یا علی۔ ترائے ہجری 15 رمضان، بیت الشرف خطیب منبر سلونی ہے۔ عفت و عصمت معاب، آغوش خاتون بہشت امبر سرشت ہے۔ قبل از طلوع آفتاب دنیا، حسن و جمال دا سورج طلوع ہوئے۔ تاریخ کیڑی ہے؟ 3 ہجری 15 رمضان، حسن و جمال دا سورج طلوع ہوئے۔ حسن و جمال دا سورج طلوع ہوئے۔ توجہ فرمائی سارے۔ او کون حسن و جمال دا آفتاب جہاں تاب؟ اللہ دا دوسرا نائب، 12 امامہ چوں، اللہ تے رسول دا دوسرا نائب۔ رسول دا کلہ دوسرا نائب نہیں، رسول دا بڑا بیٹا۔ ہاں 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 ہاں، حسن مجتبی،
مجال چاہیے، سبحان اللہ۔ میرے واسطے سعادت ہے کہ اتنے عرفان والے مجمع میں خطاب کر رہے ہیں۔ حسن مجتبہ، حسن دا مانے سونا، مجتبہ دا مانے چنا ہوا۔ ہون مانا کریے صرف سونا نہیں، حسینوں میں سے چنا ہوا حسین۔ نعرہ حیدری، اللہ تو انوے اسلوب بیان پسند ہے، طرز تکلم اچھا لگ رہے ہے، یہی انداز بہتر ہے یا بدل دئیے؟ سرکار دی ذات ستودہ صفات تے درود باواز بلند، اللہم صلی اللہ۔ میں مجال سے مولا تو سلامت رکھے۔ میرے واسطے سعادت ہے کہ اتنے ادراک والے بزرگ میرے سامنے جلوہ گر ہیں اور میرے لفظاں تو بھی سبقت کر رہے انہاں دا ذہن دماغ۔ دل خالصتاً علی نو وصال ہو نا تو دل دماغ ہمیشہ صحت مند تے جوان ہی رہندا ہے۔ توجہ فرمائی سارے۔ میں سوچے بے سرکار دا دن نے امام حسن علیہ السلام دا تے سرکار دے مصائب تو آخری علماء ذاکر پڑھ سن، میں سرکار دی فضیلت بیان کر دیں۔ میں ایک جملہ بولے کہ رسول دا بڑا بیٹا، رسول دا جی بالکل موجود ہے جی، مجال سے بالکل 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 رونق ہے، بالکل رونق ہے مجال سے۔ رسول دا بیٹا مبالغہ تساں سارے لوگ جان دے ہو کہ رسول بیٹاں دی جگہ تے حسن حسین نو لے گئے۔ ایک ایسا مقام آئے جتھے خود علی آکھے جو حسن میرا نہیں رسول دا پتر ہے۔ یہ تو خود رسول کہے گئے سن کہ ان ذریت کل نبی فی صلبہ و ذریت فی صلب علی ابن ابی طالب۔ رسول فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی دی ذریت اس دی اپنی صلبے چھے۔ رسول فرمایا میری اولاد اور ذریت علی دی صلبے چھے۔ معلوم ہویا علی دی اولاد رسول دی اولاد۔ خود مولا علی نے ایک مرحلے تے میدان کی ہے کہ حسن رسول کا بیٹا ہے۔ ان تارا موڈ ہوئے تو میں عرض کرنے میں میدان جنگ، میدان کارزار، میدان حرب و ضرب، طرفین فریقین جانبین مخالفین دیاں فوجاں ایک دوسرے دے مقابلے صف ارائن۔ کیا راکب، کیا پیادہ، کیا سوار، کیا پیدل۔ سرکار علی علیہ السلام اپنا نیزہ، اپنے ایک آسمان قامت شیر افغان تے شیر دل تے شاہزور بیٹے محمد حنفیہ دے حوالے کی تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے میرے ایک ایک لفظ کتاب بندے تاریخ۔ شیر دل شاہزور تے شیر افغان، قرآن دی قسم ہے محمد حنفیہ اتنے طاقتور ہیں کہ فولادی زرہ لوہے دے
جوس دا نام فولاد لوہا اتنا سخت ہوندہ ہے تے لوہے دا جوس فولاد کتنا سخت ہو سی محمد انفیہ ہی میں ہاتھ نال پڑھ دیں جی میں کاغذ پڑھے یا جاندے چاہیں سوائے امامت دے سر تپا علی محمد بڑا شاہزور ببر شیر دی کیا مجال ہے سرکار دے سامنے امیر کائنات اپنا نیزہ محمد حنفیہ دے حوالے کی دے بیٹا میری شجاعت دا وارث ہیں اے نیزہ لائے تے اے سامنے ہدف تے حملہ کر گل میدان دیئے دور علی دے فرمایا اے ٹارگٹ تے ہدف تے حملہ کر شیر دل علی دا پتر آیا ذہنچ رکھنے جو حسن رسول دا پتر ہے وہی مرحلہ عرض کر رہے ہیں محمد انفیہ حملہ کیتا حملہ کر کے واپس ولے چہرے تے اداسی تے پریشانی مولا علی پچھے محمد انفیہ کیوں پریشان ہے بابا ہر ممکن کوشش کیتی ہے میں ٹارگٹ تے وار نہیں کر سکا بنی زبہ دے بہادر جوان تلواراں چاہ کے اگے آ جاندے ہیں رکاوٹ بن دے ہیں سرکار نے فوراً نیزہ محمد انفیہ تو لے کے اتھا ویکے جیتا حسن کھڑے ہیں ہوئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ حسن بیٹا جنہ دے بارے مشہور ہے کہ انہیں جنگ کوئی نہیں کی تھی توجہ رکھا ہے بھائی قرآن دی قسم ہے تو حکم الہی اچپا بند ہو گئے ہیں ورنہ حسن دی شجاعت اور بہادری دیکھنی ہوئے تو یوم عاشور کربلا امیر قاسم دی جنگ ہوئے کو کہ جنہ ہزارہ نال جنگ کرن والے ازرق تے ہوں دے ست بیٹا نو چشم زدان نے چی میں قتل کیتا ہے جی میں گاجر مولی کٹھی جاندی توجہ فرمائی جا رہے ہیں حسن حملہ کر حسن نے چشم زدن نے پلک جھپکانے طرفت العین ٹارگٹ تے نیزہ مارے تکبیر دی صدا گونجیے شہزادہ والا ہے روایت دے لفظ کیڑے کانا علا رمحِ ہی اثر الدم دال میم دم عربی اچھ خون کو سڑیں دیں کہ حسن واپس آئیں تا نیزے دی چونج تے نوک تے ٹارگٹ دا خون آئی تکبیر دی آواز بلند تحسین دیاں داداں شاباش حسن سبحان اللہ حسن کیا شجاعت حسن دی یہ مولا علی ویکھن محمد انفیہ پریشان کھڑے کیوں پریشان ہے اس واسطے جو تو کامیاب نہیں تے حسن کامیاب ہوئے حملے آدھے بابا گل تا یہی سوچ رہے ہیں پتر تا میں علی دا حسنی علی دے اتھا علی فرمائے خبردار انتا ابن علی جن وہوہ ابن نبی آج دے بعد حسن نال برابری دی کوشش نہ کریں تو علی دا پترے حسن نبی دا پترے نہیں توجہ فرمائی غور فرمائے خود علی فرمائے کہ تو علی دا پتر ہے حسن ایسا ہی کیا مطلب دسنا چاہتے ہیں کہ میں علی ہاں مگر نبی دا غلام ہاں تو ہی علی دا پتر ہیں مگر حسن دا غلام ہے ہن آکھنا چاہ جملے جڑا علی دے اپنے پتر حسن حسین دے برابر نہیں ہو سکتے عام بندہ حسن حسین جیسا کیسے ہو سکتے درود بر محمد و آل محمد نام کیا ہے سرکار دا حسن چنا ہوا خوبصورت اجتباء کیا ہوا حسن تاریخ اور سیرت سرکار دے بے حساب القاب یہ مجتبہ بھی سرکار دا لقب ہے
اور یہ لقب اتنا مشہور ہویا جو آقا دے نام دا حصہ بن گیا حسن مجتبہ ساڑھے دو ہی امامہ دا تو نام حسن بارنج مجتبہ عسکری حسن مجتبہ حسن سرکار دے القابات ایک لقب ہے جیڑا خود رسول دیتا ہے اپنے بیٹے کیڑا سید توجہ 12 امام سیدن نا علی حسین دی کلی اولاد سید مگر حسن کو خصوصیت نہ رسول فرمائے ایک زانو تے حسن بیٹھے سن رسول دے دوسرے تے حسین بیٹھے سن حسن نوے کے فرمایا ابنی حاضہ سیدن یسرے والو غور سے دیکھ لو سن لو میرا یہ بیٹا سردار ہے ایک کے سید دا لغوی معنی ایک کے اصطلاح 12 امام سید قیامت تک اولاد علی و بطول سید توجہ رکھا ہے ایک لفظ سید دا معنی سردار نہیں توجہ فرمائی اتھے جڑا رسول حسن نو کیا نا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اتھا صرف نسب مراد نہیں نسب ایتا حسین بھی سید ہے نا یہ جڑا حسین دی موجودگی ہے خصوصیت نال نبی فرمائے نا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے سردار ہے اتھا نسب دی سیادت نال دنیاوی سرداری بھی دسنا مقصود آئی ماشاءاللہ خوبصورت مرحلے تے گل لے آیا میں غور فرماؤ تا جیڑا رسول خصوصیت نال فرمائے نا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اتھا صرف روحانی اور نسبی سیادت کلی مقصد نہیں اتھا دنیاوی جاہ و جلال دسنا مقصود ہے کہ حسن زمین و زمن دا سلطان کیسا ہے میں تو کو حسن دی زہری سرداری دا ایک اشارہ کردہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ باقی سیادت تے سرداری تا حسن دی ایک پاسے امام حسن علیہ السلام لباس ایسا پسند کر دے ہیں جو جہاں دے کلو حسد کر کے دشمن پوری زندگی تڑپ دے مار گئے توجہ فرمائی کہ سرکار دے کپڑا توں ایسا ہی اپنی طرفوں تا اے بڑے شاہانہ لباس پا کے آندے ہیں نا تے جدوں اللہ دے حسن دے مظہر دا لباس ویکھ دے ہیں ایسا ہی انہوں اپنیاں پوشاکاں اپنیاں خلعتاں اپنے لباس فاخرہ ہیچ محسوس ہوندے ہیں ساڑھے امامہ چو 2 امامہ جیسا لباس کسے نہیں پایا ایک امام حسن علیہ السلام دوسرے امام جعفر صادق علیہ السلام غور ہے میرے بیان تے جو کوئی نہیں شاید میری گل دل تے اتر نہیں رہی کائنات دے شاہان عالم دنیا تے زمین دے لباس پائے حسین حسن حسین او سردار ہیں جنہاں عرش دے لباس دے دے کوئی نہیں آئے جوڑے عرش تم بولو یار ہن تساں خود اندازہ لاؤ شمشاد کامتی شہابی رنگت
آہو چشمی مروری دندانی کتابی صورت نی مشک بو گیسوان تے امامہ کتنا سجدہ ہو سے لباس جنت کتنا حسن و جمال کو نمایاں کردہ ہو سے تو جیڑا رسول حسن کو آکھے نا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے امیر ہے سید امیر ہے اس تو مراد صرف روحانی اور نسبی امیری نہیں ظاہری جاہ و جلال بھی مقصود و مطلوب و مرغوب ہے میں عرض کریں نا سرکار اپنے بیت الشرف چو برآمد ہوئے نا تو سن لفظہ تے غور نہیں فرما رہے بیت الشرف چو برآمد ہوئے نا گھارے چو نکلے نا ایک کمزور لفظ ہے ہوئے 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 سائیں عدیل بابا غور کیوں نہیں فرماندے پہ یار یہ لفظ تو آڈے میرے واسطے بولے جان دیں بسکلین گھروں باہر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ انہا ہستیاں دے بیت الشرف ہیں جتھا ہمیشہ وہی اتر دی رہی ہے سرکار اپنے بیت الشرف تو باہر برآمد ہوئے اور جنہ دیاں شبیاں واسطے برآمدگی دا لفظ بولا جاندہ ہے ہوئے 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 ایمیں ہے یا نہیں برآمدگی کتنے بجے ہونی ہے برآمدگی کنے کرانی ہے اور جنہ دے تابوت اور شبیہات واسطے برآمدگی دا خوبصورت لفظ بولا جاندہ ہے وہ اصل نور کتنا محترم ہے یہی تو سبق معرفت دا مجلس ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ میں پہلے تقریر لمبی کی تھی ہے بے لوگ کٹھے ہو جامیں ہون ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہو گئے ہون میں تھوڑا جیا تیز ہوندہ پہ بے ٹائم بچ جاوے تو تھوڑے ٹائم میں زیادہ تو زیادہ کچھ حقیقتہ میں جناب دی خدمت پیش کر سکتا سرکار اپنے بیت الشرف تو برآمد ہوئے لباس عرش زیب بدن عرش برین اور بہشت امبر سرشتے چو آیا ہویا امامہ زیب سر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ساڑھے رسول تو خوبصورت تو کوئی نہیں نہ کائنات ہے سر تو لے کے سینے تک رسول دی پوری تصویر دا نام حسن ہے سبحان اللہ من الراس الى صدر سر تا سینہ حسن رسول دی شبی سینہ تا قدمین مبارکین نورین شرفین تک حسین اپنے پاک نانا دی شبی توجہ رکھا ہے بھائی شاہانہ اندازج سرکار اپنے بیت الشرف چو برآمد ہوئے سجے کھبے نوکر غلام خدام ہاتھ چھڑی اسا نہیں اسا لمبا ہوندے چھڑی سٹک ملاکہ کین یہ جڑی آرمی چیف کول ہوندی ہے توجہ رکھا ہے بھائی آرمی چیف دی ملاکہ کین ہی ساری طاقت ہوندی ہے مگر اس ملاکہ کین دا اختیار صرف ملک اپنے دے بارڈر تک ہوندہ ہے حسن دے ہاتھے او ملاکہ کین ہی جن دے اشارے تے کائنات گھوم دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان غور فرمایا اس جاہ و جلال نال اس شان و شوکت نال اس وقار و وجاہت نال
چلو آکھاں چا کمزور لفظ اس ٹھاٹ باٹ نال سرکار بیت و شرف چو برآمد ہوندے ہیں ایک دن حسب دستور ہو معمول ہو روٹین و روایت بیت و شرف چو برآمد ہوئے یہ پورا پروٹوکول نہ لے یہ تو میں او پروٹوکول حسن دا دسے جڑا نظر آندہ ہے ورنہ فرشتے ورنہ ملکوتی ورنہ قدسی ورنہ مقربین سرکار دے دائیں بائیں غلام بن کے چل دے سن بازار یسرب چوں بازار مدینہ چوں چٹا دن سفید دن نصف النہار تے دن پورے بازار دی آمد و رفع جاری توجہ رکھا ہے سرکار غلامہ نال بازار عبور کر رہے ہیں مدینے دا نانے دے شہر دا چل دیاں سرکار دے ہاتھ والی چھڑی ہاتھ تو زمین تے آئیے میں تو پوری زندگی یہ فیصلہ نہیں کر سنگا بھئی ڈگیے یا خود سٹیے ہوئے 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 پوری توجہ ہے دوست کہ چھڑی گر گئی ہے یا خود سٹیے چھڑی زمین تی آئیے آقا دے ہاتھے چو ملاکہ کہن جن دے ہوتے پوری کائنات گھوم دیئے اللہ دی حجت پوری کائنات واسطے ہے نا جتنے غلام نال آ رہے سارا نو چلنا بھول گئے ہر غلام تے نوکر دی کوشش ہے کہ جھک کے میں چک کے پہلے پیش کرا دوسرا دے میں چک کے پیش کرا تیسرا دے میں اٹھا کے پیش کرا سارے غلام رکوع دی حالت پہنچ چکے ہیں جھکن وقت جو بازار دے دوسرے کنارے تھے ایک لولہا ایک لنگڑا ایک مفلوج ایک مشلول آدم دے زمانے دا کوئی پولیو زدہ سمجھاون واسطے میں مثال لیتی ہے تو وڈو رکھا ہے بھائی جنہوں صبح صبح وارث سٹ جاندے سن سارا دن بھیک مگدہ آئی شام نو پیسہ سمیت چک کے لے جاندے ہیں مگر ہائی ملنگ اوئے ہوئے 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 بولیا نہیں بازار دے دوسرے پاس بیٹھے چھڑی سٹیک ملاکہ کین گردی ڈٹھی ہے دل اچھ خیال کیتا کاش میں صحت مند ہوتا نہیں غور فرمایا نہیں غور فرمایا صحیح صحیح میرے آزاد جوارے میرے ہاتھ پاؤں درست ہوتے تے آقا دے نوکران تو پہلے یہ چھڑی جناب نو چک کے میں پیش کردہ بیٹھے ہی روڈ دے درستے دے دوسرے پاس ہوئے بولیے نہیں صرف خیال کیتا آقا رکوع دی حالت پہنچے ہوئے اپنے نوکران نو آکھے رک جاؤ اس دو دے کیا دن کہیں آکھے تو معذور ہیں کون کہتا ہے کہ تم محتاج ہو کون کہتا ہے تم اپاہج ہو میں کہہ رہا ہوں اٹھو تم اٹھا کر دو تو اساں غور نہیں فرمایا اور سیرت آل محمد لکھن والا نے لکھے کہ جڑے لے سرکار فرمائے نا کون کہتا ہے کہ تم معذور و محتاج ہو اپاہج ہو اٹھو تم چھڑی اٹھا کر پیش کرو خدا دی قسم حسن دے آکھن دی دیر آئی اتنا جلدی نال اٹھتے تیزی نال چلے جو لگ دائی دنیا دی کسے بیماری اس نو کدی مس ہی نہیں کیتا اتنی تک گامے تے جھارے چی طاقت نہیں جڑے معذور محتاج چاہ گئی ہے پریشان ہو گئے ہو توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ اسے کہتے ہیں کرم کوئی نہیں موڑ توڑا بھائی کوئی کروڑوں روپے آقا دی ذات تے خرچ کیتے بولو کوئی درجنہ سال سرکار دی نوکری کیتی ہے صرف ایک چھڑی چک کے دیتی ہے شابہ شابہ اس چھوٹے جیڑے کم دے بدلے
سرکار اس دی زندگی دی معذوری ختم کر دیتی. یہ سخاوت نہیں، یہ کرم ہے. کرم او ہوندے جیڑا ضرورت تو زیادہ ہوئے، جیڑا سوال تو زیادہ ہوئے، او کرم ہوندے. نہیں، میں عرض کردہ اکے سخاوت، اکے جودت، آخری ڈگری اور گریڈ کرم دا. میں عرض کرنا سوال تو زیادہ، خدمت منحت تو زیادہ کرم ہے. میں مثال دینا، سائل روٹی دا سوال کیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں کرم سمجھا رہے ہیں، اور وہ بھی آل محمد دی فضیلت نال سمجھا رہے ہیں کہ کریمی کیا ہے، کرم کیا ہے. سائل نے بکھا جو آئی یار تو روٹی منگنی آئی نہیں. دنیا دی کوئی تاریخ نہیں دس دی جو انہیں اونٹ منگا ہوئے. توجہ رکھا ہے بھائی، انہیں روٹی منگی ہے نا بابا، روٹی سرکار نے بولو کتنے، بولو یار، پوری قطار، جتنی بھی لمبی سی قطار، اسے کرم کہا جاتا ہے. بھئی روٹی دے سوال تے قطار شتران دے دینا. اور یقین کرائے جدو مولا نے کہنا کمبر اسے قطار کی مہار دو. کمبر شاید پوری زندگی کوئی کم اتنا جلدی نہ کیتا ہو. ہائے ہائے، وہ جلدی کمر نالو مہار چھوڑی، سائل دے ہاتھ تے رکھی تے پوری طاقت نال لیا جمپ، او بار گلی جتنا جا گیا. مولا علی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. کمبر اٹھ میرے، قطار میری، دیتے مین، تاں اتنی جلدی کیوں دیتی ہے تے دور ہٹ گئے. آدھے مولا ڈاڑی نائی لتھی تے تیریاں جتیاں چکن لگا. ہائے 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 ہائے، اوئے ہوئے ہوئے، ہون تیری خدمت ہے، تیری نوکری ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے. میں جدوں ہی تیرے کرم دے سمندر چھول ویکھیے، ٹھاٹھ ویکھیے، مولا تو پیچھے بچاندہ کچھ نہیں. میں جلدی اس واسطے دور ہو گیا جو کدائیں قطار سمیت کمبر کوئی سائل دے حوالے نہ کر دے. مہربانی یا رسول اللہ. سبحان غور ہے. سائل نے، معذور محتاج نے صرف یہ ارادہ کیتے کہ چھڑی چک کے پیش کر. سرکار نے اتنا کرم کر دیتا. درود بھیجو سرکار دی ذات بلند. کریمی ہے نا. اور آل محمد ساڑھے کول بھی ایک اچھا کم شروع ہویا ہی کوئی سال پہلے. بڑے شہرنچ، قصبنچ، پنڈنچ بھی شروع ہویا ہی کہ ہر آبادی ایک دیوار دا نام مقرر کر دیتا گیا ہی، دیوار مہربانی. مہربانی والی دیوار وہ کی ہوندا ہی کہ رات نو ضرورت تو زیادہ چیزاں بندے گھروں چک کے دیوار تے لٹکا چھڑ دے ہیں تے صبح آ کے ضرورت مند لے جاندے ہیں. چونکہ کچھ لوگوں واسطے ضرورت مند ہوندے مگر سوال کرنا مشکل ہوندے.
وہ عزت نفس تے خیال کرن والے لوگوں تکلیف تو بچاون واسطے رات دے اندھیرے دیوار نال چیزاں لٹکا دیتیاں ضرورت مند صبح غور ہے تے میں اتنا خوش ہویا امنا خبریں پڑھ کے اور دیکھ کے پتہ نہیں وہ میری خوشی دی پتہ نہیں کوئی نظر بد لگی جو کچھ دن سلسلہ چلیا پھر ختم ہو گیا انسان بڑی اہمیت رکھ دے انسانیت دی خدمت کرنا یہ سیرت محمد وال بلکہ جس امام نال ساری مجلس دا عنوان ہے مجلس حسین حسین نو تا آکھیا ہی محسن انسانیت کی ہے حسین انسانیت دے محسن ایک گل کر کے تے میں بیان کو سمیٹ رہے ہیں انسانیت دی خدمت کرنا انسان دا احترام کرنا اتنی عظمت رکھ دے جو شیعہ مذہب واجب روزے دے 2 کفارن چھوڑن دے یا 2 مہینے مسلسل ایک روزے دے بدلے روزے رکھے جاویں یا 60 مسکین کو روٹی کھوائی جاویں مسکینہ واسطے یہ بھی شرط کوئی نہیں جو برادری دے ہومن کوئی ہومن کتھاؤں دے ہومن میں آکھے مالک روزہ سا چھڑے 13 سلو ساڑے نال کر رہے ہیں مسکینہ نو روٹی کھما منتے کیا یہ تیری اپنی اولاد ہے اللہ دے عقل تو کم گن میں تو لم یلد ولم یولد تو مالک چوری تیری خیانت تیرے کم میں سلو مسکینہ کو روٹی کھوا مرنا اللہ فرمایا تسی جان دے نہیں مسکینوں کے دلوں میں خدا رہتا اسے واسطے تشیعہ کتاباں حدیث ہے کہ عیادت المومن عیادت اللہ کہ مریض مومن دی بیمار پرسی کرنا ایویں ہے جیویں تساں اللہ دی احوال پرسی کی غور ہے حسن برجستہ گوئی حاضر جوابی شستہ بیانی آقت ختم ہے 47 سال دی سرکار دی زہری عمر جو پوچھیا گئے سرکار نے فوراً جواب دیتا ہے حتیٰ کہ ظہور دے بارے روایت ہے شیعہ سنی کتاباں چ روایت ہے کہ سرکار دا ظہور پر نور مفور و سرور ہوئے کنیز دوڑ کے مخدومہ بی بی کو لائیے بی بی حسن جس وقت دا ظاہر ہوئے نا وہ سجے کھبے نہیں بیکھدا پینگھے ستو ہوئے تے آسمان دو مسلسل دیکھ رہے سین فرمائے پریشان ہومن دی ضرورت نہیں ہوا یلاحظ اللوح المحفوظ او آسمان تو بے مقصد نہیں دیکھ رہا جھولے جسوں کے لوح محفوظ دا ملاحظہ فرما رہے بس بیان سمیٹ لما میں تاکہ مصائب دا ٹائم ہی بچے توجہ رکھنا ایک سرکار دے علم دسترہ سے قرآن دا جملہ سناواں جناب نے مطلب دل کوئی نہیں توڑا سنن تھوڑے بندہ دی طبیعت کی میں پتہ چلے جو سارے مجمع دا موڈ ہے ایک بندے سرکار تو پوچھیا کہ قرآن کہندہ ہے جو میرے اندر ہر خوش کو تر موجود ہے اگر تھوڑے گھر اترے تے تسی قرآن دے سب تو بڑے عالم ہو تو میں نے قرآن لب کے دیو جو میری داڑھی دے وال تھوڑے کیوں ہیں تے تھوڑے خوبصورت کیوں ہیں توجہ غور فرماونا اور پوچھن والا حسن نو دلوں دوست نہیں رکھدا ہمیشہ امام حسن نال اس نے حسد کیتے مقصد یہی آئی بھئی ہزاراں لوگ کٹھے
یہ کتھے قرآن وچ لکھا ہویا ہونا جو میری داڑھی دے وال تھوڑے کیوں ہیں تے حسن دے خوبصورت زیادہ کیوں ہیں؟ جواب نہیں بنے گا تے نعوذ باللہ حسن دا شان کمزور ہو جائے گا. غور ہے چونکہ پوچھن والے دی اپنی داڑھی دے وال تھوڑے سن. امام بنو ہاشم دیا تو سب تو خوبصورت رہی شد. سرکار فرمایا یار کوئی کم دی گل پوچھے پبلک دا فائدہ ہو جاوے. انہیں سمجھے شاید ثابت نہیں کر سکتے. نہیں جی بس پہلے یہی دسو. فرمایا سن 8واں پارہ سورہ آراف اللہ فرمائے دے والبلد الطیب. طیب دے لفظ غور کرنا. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا ناقدا. فرمایا اللہ قرآن نے دسے جڑیاں زمینہ چنگیاں تے پاک ہوئیں اتھے فصل خوبصورت پیدا ہوئیں. سبحان اللہ. فرمایا انہیں پوچھیا سی میری داڑھی دے وال تھوڑے کیوں ہیں تواڈی گھنی تے خوبصورت زیادہ کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ قرآن نہیں دسے 8واں پارہ سورہ آراف کے اچھیاں تے پاک زمینچ فصل گھنیاں تے خوبصورت پیدا ہوندیاں. سیم تے کلر والیاں کمزور تے نالائق زمینچ فصل اس طرح اگدن جس طرح تیری داڑھی اگدن. توجہ فرمائی سارے حضرات. مولا علی دے سب تو بڑے بیٹے امام حسن. دوسرے بیٹے بولو امام حسن. مولا دی سب تو بڑی بیٹی سین فاتحہ شام. چھوٹی بیٹی سین ام کلثوم. ٹھیک ہے. امام حسن علیہ السلام دی مکمل طبیعت اور مزاج دی مالک سین ام کلثوم. حسین دی طبیعت اور مزاج دی مالک سین زینب سلام اللہ علیہ. شاید میں گل سمجھا نہیں سکیا. حسن تے سین ام کلثوم دی طبیعت ایک کے. حسین تے بی بی زینب دی طبیعت ایک کے. حسن بھی خاموش. ہائے 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 ہائے. پوری تاریخ پڑھ کے دیکھو سین ام کلثوم بھی حسین دی شہادت دے بعد بہت گھٹ بولیں. یہ حسن دی طبیعت جھلک دی ہے سین کلثوم میں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ دا بولنا حسین دی شہادت دے بعد شام تک کوفہ تک مدینے واپسی تک قدم قدم تے بی بی دے خطبے بی بی دیاں گلاں سب کچھ موجود ہے. حسین دی شہادت دے بعد سین ام کلثوم دا بولنا بہت تھوڑیاں جگہ تے ملتا ہے تاریخ ہے. ایک بی بی ام کلثوم دا خطبہ ملتا ہے کوفہ تے پھر کوفہ دے خطبے دے بعد جو بی بی حسن کو چپ کی تھی ہے نا. حسن نو خاموش امام کیا جاندے نا. جو ہوندہ رہا چپ رہے حوصلے چ رہے. حکم خدا ہی میں آئی کہ حسن تم حوصلے میں رہو. تم نے جوش اور طاقت نہیں دکھانی. بے عین ہی کوفہ تو شام تک سین ام کلثوم دا بولنا یا کوئی گل کرنا تاریخ ثابت نہیں ہے. یا کوفے بولی یا خطبے یا پھر 36-40 شہران دے بعد شام بولی ہے. پتہ وے کیڑے لے بولی ہے شام؟ جدوں 3 دفعہ کوفے دے دروازے تے سورج چڑھدا تے لاندا ویکھیا نے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بچیاں دی خواہش ہے اس جملے دی. میں شروع کیتا ہے جملہ. کتنے دن کھڑیاں رہیاں شام دے باہروں
ایسے جی بابا 3 دن سورج چڑھتے ہی ویکھیا لہندے ہی ویکھیا تیسرے دن ہی نہ آکھا اب بازار سج گئے ہیں اب مہمان آ چکے ہیں باہر سے ان قیدیوں کو پیش کیا جائے پوچھے توڑے مہاری امام اسے بازار جانے انہاں کہ جی یہی سامنے والا بازار عبور کرنے دربار تک خدا گواہ ہے سین کلثوم ڈٹھے تا لکھاں دا مجمع آئی اوئے ہوئے 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 میں تا آنکھ دیتا ہے نا جو لکھاں شامی کٹھے ہیں خدا گواہ خالی نائن انہاں کچھ چیزاں دیاں جھولیاں بھریاں ہوئی ہیں کیڑی چیز ہے انہاں دی جھولی ہے واہ 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 سچ بیٹھے آدھے ہو ہون دل دکھ جاندے مومنان دا میں آکھا چاہ بھائی پھلان دیاں جھولیاں بھریاں ہوئی ہیں لیکن قرآن دی قسم میں پھل جتنے ہی زور نال مارو نا یا سٹو پھل نال زخم کدی نہیں آیا انہاں ایو جیا استقبال کی تے جو قرآن ناطق دیاں تفسیراں زخمی ہو گئی ہیں جدو ویکھے نا بی بی بھی اساں اسے بازار چو گزر کے جانے اتھاں سین کلثوم کوفہ دے بعد 36 یا 40 شہریں چ نہیں بولی اتھے بولیے آدھیے اوے شیمر تجھے واسطہ ہے میرے نان محمد کا ہمیں اس بازار سے نہ گزارو یہاں پہ غیر محرموں کا اجتماع ہے اور ہم بے ردا ہے صدقے صدقے وہ میں صدقے تھی ماں تاں میں آدھا میری ماما دھیاں بہنا ہر کم میں سستی کراہے چاہ کدی برکے چادر اور پردے چ غفلت نہیں کرنا صرف چادر باہر نہیں لینی گلی بازار باہر جاندیاں ویڑھے دے اندر بھی سر نو کدی نہ بھلایا کرو یہ مستورات دی اکثر عادت ہوندی ہے بے گھر ہی تہائیں خیر بغیر چادر دے کم کر لے سے نا 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 کھلا سر مستور دا تے کھلے وال میری سین زینب شام دے بعد بالکل برداشت نہیں کر تاں تا بی بی دی مزار تے باروں برکان دا انتظام کی تھا گے جو میری کوئی ظاہرہ بغیر پردے دے نہ آگا اور تُساں یقین کرائے سین کلثومی پردے واسطے بولیے کہ شیمر تجھے واسطہ ہے میرے نان محمد کا ہمیں اس حالت میں اس ماحول سے نہ گزارو اور میں خدا گواہ ہے ہاں پھٹ ویندہ ہے میں سچیندہ بیٹھا جو لفظ کی میں اکثر سین زینب سلام اللہ علیہ تو بڑا حوصلہ کائنات کسے مستور دنے حتیٰ کہ حسین جہ بھرا دی زخمی تے بے سر لاش بھی چاہیے تے آسمان دو دے کیا دے مالک یہ قبول فرما بنت علی کی قربانی قبول فرما لیکن شام ایک ایسا وقت آئے جتھے بی بی آکھے کاش آج میں مر گئی ہوتی صدقے صدقے تو آپ کو نظر نہ لگے یار آج میں مر گئی خدا گواہ ہے اے لفظ میری سین کربلا ہی نہیں آکھے کوفہ ہی نہیں آکھے 14 یا 1600 میل دے سفر چی نہیں آکھے شام چاکھن پتہ کتھاں آکھن بازار چ نہیں آکھے دربار چاکھن کدوں جدوں اس حالت کھڑے ہیں پاک سین نو 9 گھنٹہ گزرے ہے نا یہ جڑے سید بیٹھے ہو میں معافی منگنا پہلے ممکن ہے لفظ میں
کمزور آکھ باما تو میں پہلے سادات توں معافی اور بزرگ مومنین توں چونکہ آل محمد دے مصائب تے پھر بازار کوفہ شام یہ بڑی اوکھی منزلے پڑھنا بڑی احتیاط دی ضرورت ہے جو کوئی خلاف شان لفظ نہ ادا ہوئے زبان تسی تو صرف مصائب تے نظر رکھ دے ہو نا سانو مصائب چینن دی عظمت نو سامنے رکھنا پہنا نامہ گھنٹہ گزرے نا پیشی اچھی سالت ہے ہون جڑا تخت لائن بیٹھا آئی نا وہ کسے مشروب دے نشے چاہی ہائے 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 انہیں ایک دفعہ سجے ویکھئے پھر کھبے دیکھ ملازم دوڑ کے سجے کھبے آئے بادشاہ سلامت کیڑی چیز دی ضرورت ہے سجے کھبے کیوں دیکھ رہے ہیں اس ظالم ایک لفظ کے ہے جس نال توڑے چوتھے امام دا خون کئی گناہ ود گئے اے لائنہ دے علی دی وڈی دھی کیڑی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان مثل خان پوچھ دے کیوں اے لائنہ دے میں بولنا چاہنا خدا گواہ جڑے لے بی بی سنے نے جو میں نو اس نال بول نہ پائے گا اتھے بی بی آکھے کاش میں آج مر گئی ہوتی کہ میں تا اپنے بابے نالی رج کے کدی نہیں سنبولی اس ظالم نال اس ماحول بغیر ردا دے میں کی میں بولے سا مولا تو کو سلامت رکھے بڑا خرچ ہوئی سیدان دا دین تے یہ دین اتنا سوکھا نہیں بچیا بڑا خرچ ہوئے سادات دا دین تے خرچہ تا ہر کہیں دا ہوئے دین تے لیکن جیڑا میریاں پاک سینی دا خرچہ ہوئے نا ہوئے 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 تاریخ آدھیے جیڑے لے شام چو بی بی نانے دے شہر آئیے پہلا جملہ ہی نانے دی مزار تے ایو اکھاس نانا میں تیرے دین واسطے جھولی چھنڈے کے آئی بیٹھے نانا میرے بھرا مارے گئے میرے مہمان مارے گئے میرے پتر مارے گئے میرے بدریج سے شہید ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہرت ایمیں ہے کہ میری سین ایو جے رنگ چو شام چو ولیے جو ترائے قریبی رشتہ میری آلیہ سین کو نہیں پہچانے شوہر بھائی محمد حنفیہ تاریخ آدھی ہے کتنے محمد حنفیہ خیمہ دے دروازے تے کھڑ کے مٹی تے بیٹھے ہوئے روندے مستوراں کو ڈے دارے وطوڑے مہاری امام دے کول آئے سجاد کافی دیر ہو گئی ہے میں مستوراں نو ویکھ رہی ہاں میں پوچھنا چاہنا سب تا شام میں چوال لائے تیری وڈی پھوپھی شام میں چو کوئی نہیں فرمایا مویاں کو نہ مار چاچا او سامنے دیکھ جیڑی مستور سر جھکا کے کربلا تو منہ کر کے آدھی بیٹھی ہے حسین تیرا گھوڑے تو لانا نہیں بولدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سوائے اس غم دے کوئی دو میں سوچیں دا بیٹھا میں روایت کی میں پوری کرے ساگلے تے ہے میرا وعدہ میں صحیح پڑھ گدا زندگی دا سامان غم میں ہر کہیں دے ملاقات تو مشکل ملاقات میری سین دی دھیاں نال ملاقات ہے اے او میری سین دیاں بچیاں ہیں جنہاں کو بی بی روندہ گھر چھوڑ کے بھرا نالی را گئی تاریخ دی روزانہ صبح دی نماز پڑھ کے برکے پا کے چھوٹے چھوٹے بچیاں شام دے راہتے آ کھڑ دیاں ہیں کوئی جو قافلہ شام میں چاہوے آگ اگو والونیے نا برکیں دے اندرو ہاتھ بن کے آکے نا جعفر تیار دیاں پوتریاں ہیں حیدر قرار دیاں ڈوتریاں ہیں اساں پوچھنا چاند دیاں ہیں شام میں جو آندے پہو سا کو ڈسو ساری ماں زندہ ہے
قافلے دے بزرگ تسلیاں دے میں نا بچیاں انتظار کرو تواڈی ماں بہو جلدی آوے سی تاریخ آدھی نوکرانیاں کئی گھنٹے منتاں کرندیاں ہیں جو کھانا کھاؤ چا پانی دا گھٹ بھرو چا رو کے آکھے نا اماں ولسی تا کھانے ہی کھاسوں اماں شام چو ولسی تا پانی پیسوں ہن اگلے لفظ ایو جائیں جو میں اٹھ کے پڑھساں تک کہیں حد تک حق ادا ہو سی مکمل تو ہو نہیں سکتا مولا تو سلامت رکھے بیاتی ہوئے بڑی قبولیت مجلس تواڈیاں اولاداں بھی تواڈی اس ولائی ازائی روایات دیاں صحیح مانے وارث بنن بہو خوش ہوئیں جڑا سنا نے جو اماں زندہ والا یہ جناب عبداللہ غیرت دی مرض مریض ہیں اپنے والد دے بستر تے آ جھڑیاں بابا اماں والا یہ ٹھڈا سا بھر کیا دن تسلی کر گھنو زندہ فرمایا بشیر مہاری تو ہی سنا ہی سے تے پورے مدینے دیاں عورتاں پرسا دے ونی ویندیاں پئیاں اچھا میریاں دھیاں ونو ماں کو زیادہ تکلیف نہ دیوائے اگے شام چو تھک کے آندھی پہ اور یقین کرا ہے پورے رستے چھوٹی بچی قدم قدم تے وڈی بہن دیا کو والا گیا اکھیا تو وڈی ہے میں چھوٹی ہاں چھوٹاں دا حق زیادہ ہوندہ ہے میں 2 سال اماں دا انتظار کیتا ہے جدو اماں کول پہنچیے نا تو سلام کر کے دور ہٹ جا میں پہلے رج کے مرضی نال میں کو گودے چباہن کی میں جدو پیار رج کے لے لوانا میں ہٹا تواتو آؤں میں کو اماں دی موج بہو آئی ہوئی ہے تاریخ دیئے اتھاں آ کھڑیاں جتھا میری سین زمین دو دیکھ کی آدھی بیٹھی آئی حسین میں تے کو رج کے رو نہ سکتی حسین میں کو تیرا تسا بھج دے گھوڑے تو لہنا نہ بھول سکی بچیاں سلام کی تے اماں دھیاں ملن آئیاں نہیں تاریخ دیئے 2 سالاں بعد میری سین دھیاں دا آواز سنیے دل تک کیتا سہان آلی لاواں تے گودے چی بٹھاواں پر کوئی ویلا جو یاد آیا رخ کر بلا دو پھر گیا آدھیے ہائیو میرا تصاویر ہونا ہائیو میرا مظلوم بھرا حسین سبحان اللہ یقین کرائے صبح دیاں کھڑیاں بچیاں مغرب دیاں بانگا مل گئیاں اسے انتظار اماں رومن تو تھکسی یا بس کرے سی تے ساکو گود بٹھا کے پیار کرے سی تاریخ دیئے 1 نہیں 2 نہیں پورے 17 دی ملنا دیاں رہیاں ہر روز امید گھن کے آندیاں ہیں جو کل سارا دی حسین کو رنی ہے آج ان دے ارمان پورے تھی چکے ہو سن ساکو گود بلھا کے پیار کرے سی تاریخ دیئے بچیاں صبح دیاں کھڑے نا مغرب دیاں آزانہ مل ونجے نا میری سین دی نہ رومن دی حسرت پوری ہوں دی آئی حسین کو نہ دھیاں کو گودج بٹھا کے پیار کر دی آئی فقط سلام دا جواب دیں دی آئی تاریخ دیئے جنہ 17واں دین گزرے نا چھوٹی بچی دا حوصلہ جو مکے وڈی بھین کو آدھی ہے تو پرے ہٹ ونج اماں نہیں بلین دی آج میں خود جھولیے چبان دی ہے بچی ہمت کر کے ماں دی جھولیے چاو بیٹھی نکیاں باہی ماں دے گالے جو ہمائل کر گیا دی اماں میرو دیکھ میں تیری نکی دھیاں اماں تیرے بعد نہ گھر چنگا لگ دا نہ حویلی چنگی لگ دی آئی نہ ویڑا چنگا لگ دا اماں تیرے بعد نہ کھانے چنگے لگ دے آئیں نہ پانی چنگے اماں میں کو پیار کر میں بہو مونجیاں
او جوانا او جڑا تھی جھولیے چاہیے بی بی نہ چوٹیاں چمیاں نہ لائے اپنے ہتھ نال تھی کو جھولیے چچا کے بی بی زمین تے جبل ہے ود کربلا دو منہ کر گیا دی حسین ہن راضی ہے تیری لگیاں حویلیاں چرون دی رہی ہے میری جھولیے چ بیٹھی ہے میں زیادہ نہیں بلایا نہ میں چوٹیاں چمیاں نہ میں پیشانی چمی ہے نہ میں پیار کیتا ہے سوائے اس غم دے کوئی غم نہ دیکھو بڑی روحانیت مجلس ہے میں وعدہ کریں نہ میں روایت پوری پڑھ کی تھی حیاتی ہوئے زندگی ڈھیر ہوئے زندگی دا سامان غمی ہوئے اور جوان ہو جڑا میری سین بچی کو جھولیے چچا کے مٹی تے بڑا ہن دوئے شہزادیاں نکے نکے ہاتھ بن کے کہیں ویلے ماں دے سجو والا دی کہیں ویلے کھبو آدھیا نمہ وعدہ کریں دیا ہے قیامت تک تیری گود چنا باسو اما دستا صحیح کیڑی مجبوری ہے جو سا کو جھولیے چ نہیں بہن اما نہ کربلا ہے نہ کوفہ ہے نہ شام ہے نہ اسکلان ہے اما اتھا نہ شمر کھڑے نہ حسین کھڑے نہ ابن طفیل کھڑے اما کہندہ ڈر رہی جو جھولیے چ نہیں بلہیں دی رو کیا دیا میریاں دھیاں میں کو کہندہ بیا ڈر نہیں میری مجبوری دیکھنی وے او سامنے دیکھو دوپتے اصغر دی ماں دے دی متا میری جھولیے چ دھیاں کو بہدہ دیکھے آکھے آج میرا اصغر ہوئے متا آنکھیں آج میری معصومہ دھی ہوئے ماتم تیرے مذہب عظیم عبادت تے سینے تے ہاتھ مار آنکھ ہائے مظلوم صدقے تھیواں صدقے تھیواں صدقے تھیواں اوکھی منزل تے میں آگیاں قربان تھی پوں مغرب ہوئیے روندیاں واپس ہو لیاں جناب عبداللہ دے بستر تے آ جائیں جناب دیکھیں تا بچیاں دے چہرے تے موت دی زردی فرمینین میری ادھیاں ماں ملی وے فرمینین بابا اس 17واں نہیں گزر گئے روزانہ پیار دی امید گھن کے ویندی چم دی نہیں چولیے چ نہیں بلے آج جو میں آؤ بیٹھی ہیں نکی بچی پہیا دی اما نہ چوٹیاں چمیاں نہ موں چمیں جھولیے چچا کے مٹی تے بلا آدھیے متا تک میری جھولیے چ بہندر رباب دیکھ میری بھر جائی کو تکلیف ہو سی بابا آج بہو ماں دی مونچے اسے لے جناب عبداللہ دن حوصلہ کر میں وعدہ کریں نا میں کل اپنے حرم کو تھوڑے ویڑے اپنے ویڑے سنے سے اتھا اصغر دی ماں ویکھنا لی کوئی نہ ہو سی ہو تو حسین دے ویڑے چول لگا ویڑا ہو سی جتنی دیر دل تھوڑا آکھے ماں دی گود چبائے کے پیار گرائے اور جوانوں ممبر دی قسم 18ویں دی شور دا پیغام آئے چاچے جائی میری دھیاں مرنا لیا منت لا زیادہ نہیں گھنٹے واسطے میرے ویڑے چاہ میری دھیاں کو جھولیے چ بلا دوہاں دیا چوٹیاں چمکے ہی کو لفظ آگ میری دھیاں میں جیندی واللہیاں وقت بے شک اپنے پے کے ویڑے چ لگی ونے حسین دا ویڑا دروازہ ون کھولیں او بکھانی او شوہر دا پیغام ملے از میری سینہ دیا سجاد میں ساورے گھر وجنے ممبر دی قسم علی زین العابدین دی رات ود گئی ہے بی بی آدھیا رات نہ رو جیتے کو پسند نہیں تا میں نہیں ویندی سجادہ دے نمہ تیڑے ونجن کو نہیں روندا میں کو وستے ویلے دا تیڑا ونجنا یاد آ جڑا وستے ویلے ساورے گھر ویندیا میں تے کو بھرا ٹورے دے کڈاؤں حسن دا کڈاؤں حسین دا کڈاؤں غازی صدقے 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 دعا منگی کرو شالا دھیاں کو پے کے گھر چو بھرا ٹورانا لے ہوں میری سین آئی ہے ساورے گھر چو 2 سالوں بعد کتنے عرصے بعد 2 سالوں بعد بزرگوں میری سین ساورے گھر رہی ہے 2 سالوں بعد اندر نہیں آئی باہروں مٹی تباہ گئی ہے
بچیاں آدھی رہی اندر آ بی بی آدھی حسین کو گرم ریتے چھوڑ کے ٹری ہاں میں کو نہ مسند پسند ہے نہ قالین پسند ہے نہ پلنگ پسند ہے ممبر دی قسم میں مٹی تے بیٹھی ہے بچیاں دوڑ دی ہوئیاں اندر گئیاں بابا جلدی باہر اماں آ گئی ہے ممبر دی قسم میں قیامت منظر آ بچیاں دی ٹیک گھن کے جناب عبداللہ اپنے حرم دے ٹریل میری ماما دیاں سن دیاں بیٹھیاں مر ونجائے کدن شوہر دی بہترامی نہ کرائے جتنی جو تھکی ہوئی آئی میری سین عبداللہ کو آندہ ڈیٹل میری سین تالی میں جو مٹی چھوڑی ہے متھے تے اترا کیا دیا چاچے جایا بھراما موئی والا ہی ہے صدقے 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 بس میں ختم کرنے دا پہ آخری روایت وعدہ ہے میں پڑھ کی دی صحیح زندگی دا سامان فرمائنے چاچے جائی میں تو کو زیادہ تکلیف نہیں میں پوری کربلا دے حالات داستان تاریخ نہیں سنا بی بی برکچ بولیے بات کیا پوچھنا چاہتا فرمائنے چاچے جائی میری جوڑی بی بی آدھی امامے دا صدقہ کربلا و شہید ہو گئے صدقے 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 انہاں ماما کوئی سلام ہے جنہاں دین واسطے اتنا کچھ قربان کیتے چاچے جائی نام پوچھ دا کی میں لڑیں کہیں لہائیں تے کتھا لتھیں میں کو ہکے گل دا جواب دے میرے پترہ کوئی آخری گل کیتی ہے یا کوئی نہ بی بی آدھی چاچے جایا بچڑے سلام پیدے دے ہانی اور جوانو سلام دا نام آئے عبداللہ تڑپ گئے آدھن چاچے جائی زبانی سلام نہ کر چادر جو ہاتھ کڑ کے میں پیشانی تے رکھ جی میں میرے پترہ رکھے او مکانیو شوہر دی گل آئی بی بی انکار نہیں کر سکتی کم دے ہوئے ہاتھ کٹھنے شروع کی تین اجا بی بی دے ہاتھ پیشانی تے نائل پہنچے عبداللہ جی میں کھڑے آئل جھڑ پہل وین آئے واہ غربتا بڑی روحانیت ہے بڑی روحانیت ہے میں قدیم ازادارن پردہ کھڑا جنہ کو جھولی سبق ملے ازاداری حسین صدقے تھی صدقے تھی صدقے تھی عبداللہ جھان پہن بی بی اٹھی ہے شوہر دیاں تھلیاں ملیاں آدھیا چاچے جایا یہ اتنے پتر پیارے ہیں نہ بھیجے ہومنیاں میں سارے دکھ دسن جدہ پتران دا سناوے تا غربت دوے تڑپ کیا دن چاچے جائی میں کو پتران دا کوئی درد نہیں بی بی آدھی بات جھان کیوں پہے ہو فرمائنے تیرے ہاتھ چادر جو باہر آئے میں تیرے ہاتھاں تے رسیاں دے نشان بی بی آدھی تے صرف ہاتھ ڈٹھن میرے سارا دی بی آدھی میری کانڈ دی حالت بی بی آدھی میں کو پتھر لگتے بی بی آدھی ہے میں مکانا چلے دی لعنت اللہ علیہ آدائہم مجمعین رب صلی اللہ محمد